باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اخلاقی تعلیمات کے متعلق بتایا تھا کہ کسی بری بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بری بات کو سنیں تو اس کا اظہار نہ کریں، اس کا افشا نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ الا یہ کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کو پھر اجازت ہے کہ وہ اپنی اس بندے کی بات کی بری بات کا اظہار کر سکتا ہے، وہ عدالت کے اندر جا کے کر سکتا ہے، جرگے کے اندر بھی کر سکتا ہے، جو بھی یعنی کہ صورت ہو تو اس میں وہ اظہار کر سکتا ہے۔ باقی کسی بھی بری بات کا اظہار کرنا یہ منع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور چونکہ ان چیزوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے تو بندہ جب ان چیزوں کا یعنی کہ طریقے سے استعمال کرے گا زبان کو اور ان چیزوں کے اوپر یعنی کہ توجہ دے گا تو پھر انشاءاللہ اخلاقیات بھی صحیح رہیں گے اور اخلاقی اور معاشرے کے اندر بھی اچھائی پیدا ہوگی، بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، ایک دوسرے کے اوپر لان تان گالم گلوچ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ اللہ کو ناپسند ہیں جو ہم مسلمان آج کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم کوئی نیکی یا اچھائی یا برائی جو ہے اس کو چھپ کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بہتر یہ ہے کہ تم کسی برائی کو جو ہے معاف کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ خود اللہ کریم جو ہے وہ عفو اور درگزر کرنے والے اور قدرت والے ہیں۔ پھر آگے ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی گئی تھی جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، یعنی اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے بعد رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح یہود و نصارہ کا نظریہ تھا، یہودیوں نے کہا کہ جی ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور اللہ کو مانیں گے، باقی عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہی کیا، عیسائیوں نے کہا کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی تفریق بین اللہ و رسولہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی ایک نبی کی تکذیب کرنا سارے گروہ انبیاء کی تکذیب ہے، ساری جماعت انبیاء کی تکذیب ہے، یہ کفر ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں بتایا تھا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں تو شک کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ جی اللہ پر ایمان لاتے اس کے رسولوں پر نہیں لاتے تو یہ تو پکے کافر ہیں۔ پھر آگے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی تھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان تفریق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور اللہ کریم بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب آج کی جو آیت دوبارہ روئے سخن جو ہے یہود و نصارہ کی طرف موڑا ہے قرآن کا۔ اب چونکہ پیچھے منافقین کا ذکر بھی تفصیل سے ہوا تھا اور یہود میں زیادہ تر منافقین تھے اور یہ یہود جو ہے بڑی بددیانت قوم ہے، بڑی عنادی اور ضدی قوم ہے، تو ان کے جو ہے کچھ سردار اور کچھ علماء کعب بن اشرف ملعون کی سرکردگی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہ کعب بن اشرف جو ہے بڑا خبیث النفس انسان تھا، بڑا سود خور آدمی، بڑا بد اخلاق، اور اس نے وہاں مدینہ کے قریب جو اپنا قلعہ بنایا ہوا تو اس کے اندر رہتا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حجوہ کرتا تھا اور صحابہ کرام کی اور ازواج مطہرات کی، تو مختلف قسم کی خباثتوں کا یہ بندہ شکار تھا۔ یہ بھی آیا اس وقت کے اندر، یہ بھی شامل تھا۔ تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تب مانیں گے کہ آپ کتاب جو ہے آسمان سے جو قرآن آپ کا چیدہ نازل ہو رہا ہے، سبکن جو نازل ہو رہا ہے، ہم اس صورت میں قرآن کو نہیں مان سکتے۔ اگر آپ ایسا کر لیں کہ قرآن کو یک بارگی آسمان سے اتروا لیں کہ ایک یعنی کہ وہ کتاب کی شکل میں لکھائی جو ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، تو اس طرح اگر قرآن نازل ہو جاتا تو پھر ہم سوچیں گے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ میرے نبی، یہ آپ کے ساتھ ان کا پہلا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی خباثتیں یہ قدیم کے اندر بھی ماضی قدیم میں یہ کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کے اوپر جو ہے انہوں نے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ کیا تھا ان سے کہ جی آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ جو ہے اللہ کا دیدار کریں، اللہ کو دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ہمیں کہے کہ ہاں تمہیں میں نے کتاب دی ہے، اس کتاب کو تم مانو، اللہ ہمارے بالکل سامنے آ جائے اور ہمیں آنکھوں سے دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایمان لائیں گے، ورنہ ہم نہیں مان رہے اس کو۔
تو بہت ساری خباستیں انہوں نے کی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جبرائیل کے ذریعے نازل کی، اور اس کے اندر پورا تسلی سے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، اور پھر اس کے بعد جواب بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ اگر تقریباً آگے ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہاں سے جواب ہے اس کا۔ باقی چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دینا چاہ رہا ہے اور ان کی خباستوں کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کی خباستیں جو ہیں یہ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں، صرف آپ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب، یہ سوال کرتے ہیں اہل کتاب یہود آپ سے کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ کے اوپر جو کتاب قرآن نازل ہوتی ہے یہ یک مشتگی یک بارگی جو ہے کتاب کی شکل میں لکھا لکھائی جو ہے نازل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ہم ماننے کو تیار ہیں یا ہم ماننے پر غور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، کہ یہ بدبخت وہ قوم ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سے پہلے جو ہے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ وہ مطالبہ یہی تھا کہ جب یہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، فرعون سے ان کو آزادی ملی، یہ وادی سینا کے اندر گئے، اور وہاں جب یہ پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جی آپ ہمارے لیے کوئی قانون اللہ سے منگوائیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ جب تورات ان کے پاس آ گئی، تورات کا معنی جو ہے قانون ہے، جب وہ تورات ان کے پاس آئی تو انہوں نے جب دیکھا کہا کہ جی اس کے احکامات تو بڑے مشکل ہیں، ہم نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے لے کے آئے ہوں، یہ اللہ کا کلام نہ ہو، اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی میرے ساتھ کوہ طور پہ جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں جا کے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کتاب اللہ کی یا میں خود لایا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے 70 افراد کا جو انتخاب کیا، یہ 70 یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کوہ طور پر گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ ایک اور مطالبہ رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، آواز تو آئی چاروں طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہو سکتا ہے آپ نے جادو کیا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، آپ ایسا کریں کہ اللہ کو کہیں کہ اللہ ہمارے سامنے اتر کے آئے، ٹھیک ہے جی، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، پھر اللہ ہمیں کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تو پھر اس کے بعد ہم مانیں گے۔ یہ خباثت انہوں نے کی۔ تو بہرحال یہ جو انہوں نے کہا، پیچھے قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا۔ تو بہرحال یہ جب کوہ طور کو معلق کیا، بعد جو ہے جدید قسم کے جو مفسرین ہیں وہ یہاں جو ہے اس رفعنا فوقہم الطور کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے، یہودیوں کو جو 70 تھے، ان کو ایک پہاڑ کے دامن میں بلایا، وہ پہاڑ اوپر سے اس کی حیت ایسی تھی کہ وہ ان کے اوپر جھک رہا تھا، گویا یعنی ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ موجود ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کو سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ ناتا کا ینتقو کا معنی ہوتا ہے اکھاڑنا، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کیا تھا۔ تو ان کا یعنی کہ یہ معنی مطلب ہرگز صحیح نہیں ہے لوگوں کا کہ جی نہیں پہاڑ صرف یعنی کہ ان کی طرف جھکا ہوا تھا، بلکہ اللہ نے اٹھایا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ جی پہاڑ تو ہمارے اوپر آ گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہم مانتے ہیں، اب ہم مانتے ہیں۔ قالوا سمعنا، لیکن بدبخت جب پھر کو اپنی قوم کے پاس آئے تو وعصینا، پھر نافرمانی شروع کر دی۔ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے بات بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہم کلام بھی ہوئے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تورات کے اندر مشکل احکامات ہیں آپ انہیں چھوڑ دیا کریں، جو آسان آسان ہیں ان کو آپ لے لیا کریں، ان پہ آپ عمل کیا کریں۔ تو اتنی بدبخت قوم تھی۔ تو بہرحال اس قسم کے مطالبات جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں آپ سے پہلے۔ فقالو، انہوں نے کہا تھا ارین اللہ جہرتن، کہ آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں کہ اللہ بالکل ہمارے سامنے آ جائے، ان ظاہری آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار کر لیں، اللہ کو دیکھ لیں۔ وہ بے وقوف یہ سمجھ رہے تھے بدبخت کہ ہم ان یعنی کہ آنکھوں کے ساتھ دنیا کے اندر، مادی دنیا کے اندر اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو کہا کہ یا اللہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھیں میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ پاؤ گے، اگر اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تجلی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ فخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئے تو فوراً توبہ کی، استغفار کیا، کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں دنیا کے اندر جتنے ان آنکھوں کے ساتھ آپ کا دیدار کون کر سکتا ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، انکم لترو،
کہ آپ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے حتی تموتو، یہاں تک کہ آپ مر نہ جاؤ۔ تو مرنے کے بعد بھی یعنی کہ اہل سنت والجماعت جمہور یعنی اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دیدار کروائیں گے، وہاں ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، سوائے روافض کے اور معتزلہ یہ حضرات جو اس کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت کے اندر بھی دیدار نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نظام اور ہے اور مرنے کے بعد نظام تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صلاحیتیں عطا فرما دیتے ہیں، ایسی قوتیں عطا فرما دیتے ہیں اور ایسی بصارت عطا فرما دیتے ہیں جس بصارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا جنت کے اندر یہ بالکل اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جنت میں کروائیں گے۔ لیکن یہ حضرات جو ہے معتزلہ اور یہ روافض وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر ان کو بجلی نے پکڑا، بجلی کی ایک کڑک آئی، بجلی کی آواز آئی، یہ سارے کے سارے جو ہے اس بجلی کی وجہ سے جو ہے مر گئے، بظلمہم، اپنے ظلم اور تعدی کی وجہ سے یہ سارے مر گئے، 70 کے 70 مرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر بدبخت جب پیچھے آئے تو پھر انہوں نے ایک اور شرارت یہ کی تھی کہ جب یہ وہاں سے یعنی فرعون سے نجات پا کے وادی سینہ میں چلے گئے، اس کے دامن میں گئے، تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جی آپ ہمارے لیے کتاب لائیں، تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو ثم اتخذوا العجل، پھر پیچھے سے بدبختوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچے کو معبود بنا لیا۔ وہی سامری جادوگر جو تھا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے کے اوپر سوار تھے، جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں اپنا پاؤں رکھتا تھا تو جس جگہ پہ وہ پاؤں رکھتے تھے اس جگہ کی مٹی ہری ہو جاتی تھی۔ تو وہ بڑا چلاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھی اس میں بڑا کوئی کمال ہے، وہ فرعونی تھا، یہ سامری فرعونی تھا۔ تو اس نے وہ مٹی تھوڑی سی اٹھائی اور تھیلے کے اندر رکھ لی۔ تو بہرحال جب یہ نجات پا کے پار ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے کوہ طور پہ، تو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ چھوڑا بھی کہ آپ لوگوں کو دیکھیں۔ لیکن اس سامری نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ بھائی تم جانتے ہو یہ تمہارے گلوں کے اندر جو زیورات ہیں تمہاری عورتوں کے پاس یہ کس کے ہیں؟ کہا کہ جی یہ تو فرعون سے لیے تھے، عاریتاً لیے تھے، کوئی پروگرام تھا یا کس طرح لیے تھے، سونے کے زیورات تھے۔ تو کہا کہ یہ تو دشمن کے زیورات ہیں، یہ تو تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو جلاؤ۔ تو سب کو اس نے جلایا، جلانے کے بعد سونے کو اس کا بچڑا بنایا اس نے۔ بچڑا بنانے کے بعد اس بچڑے کے اندر وہی مٹی اس نے ڈالی، وہ جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی تھی وہ اس کے اندر جب ڈالی تو وہ بچڑا کودنے لگا۔ جب کودنے لگا تو سامنے نے کہا یار تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ کو ڈھونڈنے گئے، ابے خدا تو یہ ہے، اس کی پوجا شروع کرو۔ تو وہ سارے کے سارے اس میں لگ گئے جی، اس بچڑے کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے تو بڑے غصہ ہوئے، ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا کہ جی آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ جو ہے مجھ سے زیادہ طاقتور تھے، اب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان تفریق ہو، تو اس لیے میں نے اپنی طرف سے تبلیغ بھرپور کی لیکن یہ مان نہیں رہے تھے۔ تو بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ غلطی بھی ہم نے معاف کی۔ تو واضح یعنی کہ معجزات آ جانے کے بعد بھی ان بدبختوں نے جب بچڑے کی پوجا کی تو فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی نہیں معاف کیا، کہ چلو غلطی ہو گئی آئندہ نہ کرنا، لیکن اس شرط پر کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب شرط یہ تھی اس زمانے میں، توبہ کرنے کی شرط یہ تھی کہ جن لوگوں نے یعنی کہ بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑا کی پوجا کی۔ تو بہرحال یہ کافی سارے لوگ قتل ہوئے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے واضح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا، جلا کے راکھ کر دیا، اور کچھ راکھ اس کی سمندر میں بہا دی، کچھ ہوا میں اڑا دی، اور پھر 70,000 یہ یہودی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ مارے گئے، وہ سارے قتل ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کو جب پہاڑ ان کے سروں پہ معلق کیا تھا تو بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے ایک بڑا عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ جب آپ داخل ہوں شہر کے اندر تو سجدے کی حالت میں داخل ہوں۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ واقعہ بھی وادی سینہ کے اندر ہوا کہ جب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل یعنی کہ ڈشیں آتی تھی من اور سلوہ کی شکل میں، اور یہ کھا کھا کے بدبخت اکتا گئے۔ اکتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب ہماری تو ہمت نہیں ہے، ہم یہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے دالیں ہوں، پیاز ہو، سبزیاں ہوں، ترکاریاں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب میں بستی ہے اریحہ، ان کو بولو کہ
وہاں چلے جائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جب دروازے میں داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہوں۔ علماء نے سجدتاً کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد شہر کے اندر داخل ہو جائیں، اس بستی میں داخل ہو جائیں۔ لیکن یہ اتنی بددیانت قوم تھی کہ یہ بدبخت جب اس شہر میں داخل ہونے لگے تو یہ سرنی کے بل چلنے لگے، یعنی کہ اپنی چتڑوں کے بل جو ہے گھسیٹ کر جو جانے کی کوشش کی انہوں نے۔ حدیث صحیحین کی حدیث ہے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سرین کے بل جو ہے گھسیٹتے ہوئے جو ہے اس بستی کے اندر داخل ہو تاکہ سجدے کی حیت ہمیں حاصل نہ ہو اور ہم سجدہ نہ کریں۔ تو اتنی بددیانت قوم تھی یہ۔ تو فرمایا کہ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے ایک اور وعدہ یہ لیا تھا کہ جب ان کو کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں جو ہے تعدی نہ کرنا، اس میں زیادتی نہ کرنا، یہ بھی ان سے چونکہ یہود کے نزدیک جو ہے، یہود کے ہاں جو ہے ہفتے کا دن جو ہے یہ بڑا معزز عبادت کا دن ہے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے جمعے کا دن ہے، عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہے، اور یہود کے لیے جو ہے ہفتے کا دن تھا کہ وہ خالصتاً یعنی کہ اپنی عبادت کے لیے رکھیں، اس کو اس میں عبادت کریں۔ یہاں تک حکم تھا کہ گھر کے اندر چولہا بھی نہ جلایا جائے۔ اور ان بدبختوں نے جو ہے چال چلی، مچھلی پکڑنے سے تو ویسے منع کیا تھا اللہ نے، کوئی کام نہ کریں آپ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، تو انہوں نے دریا سے جو ہے پگڈنڈیاں نکالی، اس سے نہریں نکالی اور آگے حوض بنا دیے۔ ان حوضوں کے اندر وہ مچھلیاں، اللہ کا نظام تھا ہفتے والے دن مچھلیاں اور زیادہ ہو جاتی، بہت زیادہ ہوتی، تو وہ ساری مچھلیوں کو پگڈنڈیوں کے ذریعے لے جا کے ان حوضوں کے اندر بند کر دیتے، اور بند کو آگے سے بند کر کے تو پھر اتوار کو آرام سے پکڑ دے۔ تو کہتے کہ بھائی دیکھو ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی، ہم تو اتوار کو پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس قسم کے ہیلے کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبوا، کہ یہود کی طرح یعنی کہ تم نہ بننا کہ جس طرح یہود نے فتستحلوا محارم اللہ بادنى الحیل، کہ انہوں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے ہیلوں کے ساتھ جو ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا۔ جس طرح ان کے لیے حلال جانور کی چربی کھانا جائز نہیں تھا تو وہ بدبخت یہ کرتے تھے کہ چربی کو بیچتے تھے۔ اب جس طرح ایک چیز حرام ہے تو اس کے پیسے بھی لینا حرام ہے۔ اب شراب حرام ہے ہمارے لیے تو ہمارے لیے شراب کو کاروبار کرنا بھی حرام ہے، خنزیر حرام ہے تو خنزیر کا کاروبار بھی حرام ہے، تو وہ اس طرح ہیلے کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ وعدے لیے گئے کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، انہوں نے اس کے بارے میں بھی زیادتی کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ اور پکا عہد لیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ بات کہی کہ جی ہمارے دل تو جو ہیں وہ غلاف کے اندر ہیں، یعنی ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔